بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو محمد الحشاب غوری سے مروی ہے کہ ایک جولاہے کا گزر ایک طبیب پر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کو دوائی کے طور پر ارگ گلاب اور تمر ہندی تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا، کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے؟ یہ جولاہا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا امامہ بناؤ۔ اس نے کہا، تو اس امامہ کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں تو اب حکیم بنوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، تو ایسا مت کر، لوگ تمہیں ماریں گے۔ جب لوگوں کو تو جان سے مارے گا تو لوگ تمہیں ماریں گے۔ اس نے کہا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آخر کار بڑا پگڑا باندھ کر مطلب شروع کر دیا گیا۔ پہلے دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کے لیے دوائی تجویز کرنا شروع کر دی اور کافی روپے کمائے اور کئی دن ایسے کرتا رہا۔ پھر آ کر بیوی سے کہا کہ میں روزانہ ایک جیسی گولیاں بنا لیتا ہوں اور ہر بیماری کو وہیں دیتا ہوں۔ دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کام چھوڑ دے۔ اس جولاہے نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندھی کا گزر حکیم صاحب کی طرف سے ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنی مالکہ سے کہا، جو سخت بیمار تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ اس مالکہ نے کہا کہ اس کو بلائے۔ چنانچہ یہ حکیم تشریف لے آئے اور حال یہ تھا کہ اس بیماری کا مرض تو ختم ہو چکا تھا، صرف کمزوری باقی تھی، مگر دوسرے حکیم یہ سمجھ نہیں سکے تھے۔ اس جولاہے نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بون کر لاؤ۔ وہ لائی گئی اور مریض نے خوب کھائی اور 3-4 دن تک ایسا ہی کیا تو ضعف جاتا رہا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ پھر تو اس کی خوب واہ واہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس کو بلا کر بادشاہ جس مرض میں مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ اتفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوائی کہہ دی جس سے اس کو فائدہ پہنچا اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت آئی جو اس جولاہے کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص اے جولاہا ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا کہ اس شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی اور فلاں عورت کو اسی کے علاج سے صحت ہوئی۔ یہ میرا تجربہ ہے، اس کے خلاف میں تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجربہ کرنے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کر لو، اور انہوں نے کچھ سوالات تجویز کرائے۔ اس کے لیے اس جولاہے نے کہا، اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا تو تم جواب نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ جوابات کو وہی سمجھتا ہے جو کہ طبیب ہو۔ لیکن اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کر لو، کیا تمہارے یہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہے۔ پھر اس میں سے ایسے بیمار ہوں گے جو مدت سے پڑے ہوئے ہوں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ سب کے سب چند دن میں عافیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس علاج کے بعد کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ سب شفا خانے کے دروازے پر پہنچے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم سب یہاں بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے۔ اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانہ کا افسر تھا اور اندر داخل ہو گئے۔ اس جولاہے نے اس افسر سے کہا کہ جو کچھ میں عمل کروں، تو نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا۔ اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تجھے پھانسی دلاؤں گا۔ اگر تو خاموش رہا تو میں تجھے ملامال کر دوں گا۔ اس افسر نے کہا کہ میں خاموش رہوں گا، اور افسر نے حلف بالطلاق دلایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس شفا خانہ میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہا کہ لے کر آؤ۔ وہ بہت سا تیل لے کر آیا۔ اس جولاہے نے تمام تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل خوب و جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ اس میں سے ایک مریض نے کہا کہ تیری بیماری صرف اسی سے دفع ہو سکتی ہے، تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ، تو ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا، تجھے یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس مریض نے کہا، مجھے تو شفا ہو چکی تھی، بس معمولی سا سر درد تھا۔ حکیم جی نے کہا کہ پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا ہے تو تجھے جانا چاہیے تھا۔ اس مریض نے کہا کہ بس یوں ہی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ حکیم نے کہا، تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو گیا ہوں۔ وہ یہاں سے نکل کر بھاگا
اور لوگوں سے کہتا گیا کہ میں شفایاب ہو گیا۔ ان صاحب کی آمد سے پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا، اس سے بھی ایسا ہی کیا گیا کہ تیری بیماری صرف اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ اس نے کہا اللہ اللہ، جی میں تو تندرست ہو گیا ہوں۔ حکیم صاحب سے کہا اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ آج شام کو واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حکیم جی نے کہا کہ اگر تجھے شفا ہو چکی ہے تو چلا جا اور لوگوں سے کہتا جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ اب یہ بھی نکل کر بھاگا اور لوگوں سے کہتا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہو چکی ہے۔ یہ حال سب کا ہوا، یہاں تک کہ سب حکیم کا شکر ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے اور بھاگتے چلے گئے، اور حکیم کی شہرت ہو گئی اور مخالفین شرمندہ ہوئے۔